This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ذیشان۔ میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، یہ بات ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے کہ آپ کی جانب سے رمضان ذیشان کی پذیرائی کے پیغامات مسلسل موصول ہو رہے ہیں اور کچھ تجاویز بھی۔ مکس نیوز کی پوری ٹیم رمضان ذیشان کے لیے ہمہ وقت مصروف کار۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ آج بھی رمضان ذیشان کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حصے میں معروف طبیب جناب ڈاکٹر اکمل مدنی اور میاں محمد جاوید قریشی سماجی رہنما ماہ سیام اور صحت عامہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں قاری محمد سعید نقشبندی کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ۔ اور عزیزم اسامہ یوسف قادری، پچھلے سال بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں اسامہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ میں قاری محمد سعید نقشبندی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، لاہور سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر جناب ابو الحسن خاور کا یہ شعر دیکھیے گا کہ صاحب شق قمر جس پا عنایت کر دیں، صاحب شق قمر جس پا عنایت کر دیں، وہ اگر آئینہ جوڑے تو نشاں تک نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت خوبصورت لب و لہجے کے ثناخواں عزیزم اسامہ یوسف قادری کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے. عزیزم اسامہ یوسف قادری. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو.
اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہیں آنے والے, ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہیں آنے والے. میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا, میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی, اسامہ یوسف قادری, آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور وقفے کے بعد معروف طبیب جناب ڈاکٹر اکمل مدنی اور معروف سماجی و تاجر رہنما صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان جناب میاں محمد جاوید قریشی ماہ سیام اور صحت عامہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, ذائقے کی زباں ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान दी शान। मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी और हमारा मौजू है माह सयाम और सेहत आमा। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज़ दिल, शुगर और हारमोन्स, हेल्थ के मौज़ूआत पर मुल्की और गैर मुल्की जराइद में मुसलसल लिखने का एज़ाज़। आजकल एक बरतानवी यूनिवर्सिटी के साथ हारमोन्स की रिसर्च में मसरूफ़ कार। आप मज़ाहिब आलम पर 3 कुतुब के मुसन्निफ़ होने के साथ साथ मुत्तहदा मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान
اور ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ علاوہ ازیں روزنامہ بدلتا زمانہ کے بورڈ آف ایڈیٹوریل کے سینئر ممبر بھی ہیں۔ ناسازی طبع کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری مراد اپنی ذات میں ایک انجمن جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بارے دیگر آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان کے ایک معروف سماجی، سیاسی اور تاجر رہنما، میری مراد صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن جناب میاں محمد جاوید قریشی۔ میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے ماہ صیام اور صحت عامہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک معروف طبیب ہیں، اور ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک صحت مند انسان میں کیا خواص ہونے چاہیے کہ جسے کہا جا سکے کہ وہ ایک صحت مند انسان ہے؟ کوشش میں سب سے پہلے مکس نیوز کا اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ماہ صیام کے حوالے سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے اس کیوری کا تعلق ہے، ایک جو صحت مند انسان ہم اسے کہتے ہیں جو کہ ہیلتھ کے پیرامیٹر جو ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے، جو کہ ہیلتھ اتھارٹیز نے ان کو مقرر کیا ہے اور وہ ان معیار پر پورا اترتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر کیا ہے، اس کا پلس کیا ہے، اس کا ہارٹ ریٹ کیا ہے، اس کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوسری وہ کیسے چل رہی ہیں۔ تو اگر وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ہیلتھ اتھارٹیز کے، ہیلتھ آرگنائزیشنز کے، ہیلتھ باڈیز کے، اگر وہ اس معیار پر پورا ہے تو ہم اسے ہیلدی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور ریلیٹڈ سوال کہ ماہ صیام میں ظاہر بات ہے ہمارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ماہ صیام میں جو ہماری خوراک کا شیڈول ہے، یعنی افطاری اور سحری میں، وہ عموماً کیا ہونا چاہیے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ ہم اعتدال کے راستے پر چل کر اس ماہ صیام کو گزار سکیں؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے جو مین جو فالو کرنے کی شخصیات ہیں وہ سب سے پہلے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، تو ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو ہم نے تو اس سلسلے میں چونکہ یہ مذہبی فریضہ ہے اور فرض ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے ان سے رہنمائی لینی ہے کہ ان کا کیا معمول تھا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، کبار صحابہ کرام کا سحری اور افطاری میں معمول بہت سادہ تھا، سادہ خوراک ایسی جو کہ آپ کو تھکا بھی نہ دے، آپ کو کمزوری کی طرف بھی نہ لے جائے، اور دوسری طرف آپ کو کسی جسمانی عارضے میں بھی مبتلا نہ کر دے، آپ کے لیے بوجھ کا باعث بھی نہ بنے، آپ کے لیے گراوٹ کا باعث بھی نہ کرے، ثقافت کا باعث بھی نہ بنے۔ تو میں مکس نیوز کے حوالے سے اپنے تمام جو ناظرین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ سحر اور افطار میں آپ چٹپٹی اشیاء یا مسالے دار اشیاء یا ایسی اشیاء جن کی صحت مشکوک ہو ان سے پرہیز کریں، اور سادہ سحری کو اور سادہ افطاری کو اپنے اس نیک مہینے کا معمول بنائیے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحت مند نہیں سمجھتے، اس ماہ رمضان کی برکت سے وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ میاں محمد جاوید قریشی صاحب، آپ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، کھیلوں سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے فروغ کے لیے آپ ہمہ وقت مصروف کار رہتے ہیں، آپ کا ایک بڑا حلقہ احباب ہے۔ آج کل کرونا کے سبب بہت ساری پابندیاں ہیں، گراؤنڈ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور کھیلوں پر بھی ظاہر بات ہے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو ان پابندیوں کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے، اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ خود کو صحت مند رکھے اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہے اور یہ سلسلہ ورزش کا بھی جاری رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں مکس نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پچھلے سال بھی رمضان میں مجھے بلایا تھا تو کھیلوں کے حوالے سے ہی، تو آج بھی کھیلوں کے حوالے سے بلایا. مکس نیوز کو مبارکباد بھی دوں گا کہ ان کو دوسرا سال ہو گیا. تو میں کھیلوں کے بارے میں ظاہر آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ کرونا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری سب کی جان چھڑائے. کرونا ایک بہت بڑی بیماری ہے جو آئی ہوئی ہے یہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ جان چھڑائے. آج کل ہمارے گراؤنڈ بند پڑے ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ کرونا کی وجہ سے. اب انشاءاللہ ہماری کوشش، ابھی میں نے کل ہی ایک گراؤنڈ کا افتتاح کیا ہے. اس کو بنانے کے لیے ملک عامر ڈوگر صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ملتان کے فٹ بال کے، تو انہوں نے 40 لاکھ کا مجھے فنڈ دیا تھا. رشید آباد گراؤنڈ میں میں نے کل ہی افتتاح کیا اس کا، سنگ بنیاد رکھا. جی وہ میں نے کل ہی اس کا افتتاح کیا. تو اب ہماری ملک عامر ڈوگر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ چلو کرونا کے دوران ہم اپنے گراؤنڈ بنوا سکیں. اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایک اور گراؤنڈ کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا. منتخب آباد میں گراؤنڈ اور بنوا رہے ہیں. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چلو کرونا سے ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم اپنے گراؤنڈ تعمیر کرا لیں، کیونکہ بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں قید ہوئے ہوئے ہیں. ایک قسم کے سپورٹ مین تو گھر میں بیٹھ جاتا تو قید ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو ہم نے یہی چیز دیکھتے ہوئے ملک عامر ڈوگر صاحب نے کہ زیادہ سے ہم گراؤنڈ بنوائے تاکہ، تو چلو اس سے کرونا سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں. اچھا دوسری یہ کہ دیکھیں آپ، میں تو یہ کہوں گا بلکہ گورنمنٹ کو کہ گراؤنڈ کھول دینا چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ ایک ایسا ہے کہ گراؤنڈ میں لوگ جاتے ہیں، کوئی واک کرتا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس میں لوگوں کو پاور آتی ہے. تو پاور سے مطلب کہ پاور ہوگی تو اس سے کرونا سے لڑا جائے گا. تو صحت اچھی ہوگی، ظاہر ہے گراؤنڈ میں جائیں گے صحت اچھی ہوگی تو کرونا سے لڑیں گے. میں تو بلکہ گورنمنٹ کو گراؤنڈ کھول دینا چاہیے. صحیح. ناظرین، یہ تجویز بالکل درست ہے کہ جہاں بہت سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں تو اگر گراؤنڈز کو کھول دیا جائے اور وہاں SOPs پہ عمل کرتے ہوئے لوگ جو ہیں صبح کی واک کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، جس طرح ان کے معمولات ہیں اس کو جاری رکھیں، تو امید ہے کہ لوگوں کی صحت جو ہے وہ رمضان شریف میں بھی بہتر رہے گی. میاں صاحب نے بالکل صحیح بات کی. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ طبیب روحانی بھی ہیں اور طبیب جسمانی بھی، تو اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماہ سیام میں جو دل کے مریض ہیں ان کے کیا معمولات ہونے چاہیے؟ جو دل کے مریض ہیں اور اسٹیبلش ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو جو دل کے مریض ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے، تو ان کے متعلق مختلف ہدایات ہیں. لیکن وہ لوگ جو ڈائگنوسس کے ذریعے یا لیب ریزلٹس کے ذریعے اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ ان کو دل کی تکلیف ہے، تو ساتھ ان کو دوسرے بھی عارضے ہیں، تو رمضان شریف میں یہ گزارش کروں گا ان سے کہ وہ روزے سے اجتناب کریں اور اپنی ادویات کو باقاعدگی سے لیں، اور اپنا جو میر مرضی جو دل ہیں ان کے جن کے زیر علاج ہیں وہ ان سے مشورہ کریں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوائی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے ان کو دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے نا شدت اختیار کر سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں چونکہ کارڈک ڈیزیز کی گریڈنگ ہوتی ہے، وہ کس گریڈ میں ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنا جو میر مرض دل جس کے زیر علاج ہے ڈاکٹر کے، اس سے مشورہ کریں. تو اسی سے متصل ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا کوئی ہدایت فرمائیں کہ ان کا معمول کیا ہونا چاہیے ماہ سیام میں تاکہ ان کی صحت بہتر رہ سکے. شوگر کے جو مریض ہیں اس کی بھی کافی کیٹیگریز ہیں. شوگر کے مریض کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہ ادویات پر ہیں، گولیاں پر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسولین پر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مختلف ادویات. پھر یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوگر کیا نئی ہے، کیا سمپل ڈوزز سے کنٹرول کی جا رہی ہے یا ملٹیپل ڈوزز سے ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی جسمانی دوسرے عوارض نہیں ہے، کوئی دوسرے سسٹمیٹک پرابلم نہیں ہے. تو اس کے مطابق ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ کیا ان کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. اور ایسے جو مریض ہیں ان کو اپنی جو خوراک ہے جو کہ عام دنوں میں استعمال کر رہے تھے شوگر کی صبح شام، اس میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سحری میں خوراک بالکل مختلف ہوگی، افطاری میں مختلف ہوگی، اور ان کا جو میر امراض شوگر جو ہے جن کے زیر علاج ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اور اگر رکھنا ہے تو پھر جو خوراک کی نوعیت جو ہے سحری میں کیا ہوگی، افطاری میں کیا ہوگی. میاں صاحب، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے
میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور اس کا جواب پھر وقفے کے بعد لوں گا کہ گراؤنڈس تو بند ہو گئے، لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی نوید سنائی کہ میاں عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ مل کر آپ جو ہیں بہت سارے گراؤنڈس کو ماشاءاللہ آباد کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ مینٹیننس کر رہے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس سارے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور میاں صاحب کو جاتا ہے۔ تو جو ہم لوگ گھروں میں مقید ہو گئے تو وقفے کے واپسی کے بعد پھر آپ ذرا ناظرین کو ہمارے یہ بتائیے گا کہ گھر میں رہ کر ہم کس قسم کی ورزش کر کے خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد پھر میاں صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ساری دنیا بھاگے 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 بوم بوم، ساری دنیا نچے 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 بوم بوم۔ Left, right, مچے دوں، come on dance to boom boom۔ फन को भुला दो। Left, right, مچے دوں، come on dance to boom boom۔ मचती है हलचल दिल में मीठे मीठे मचती है हलचल हलचल दिल बोले वो दिल बोले वो बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, हाय, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मियाँ जावेद को हिसाब से मैं पूछ रहा था कि हमें क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना चाहिए कि हम घर में रहकर, यानी कोई इंडोर जो हमारी सरगर्मियां हैं उसमें किस तरह हम वर्जिश करके ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। जी मियाँ साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। अब तो बड़ा आसान हो गया जी घर में रहकर एक्सरसाइज करने, क्योंकि अब जो टीवी चैनल वाले दिखाते हैं, टीवी चैनल वाले सुबह आप उठे तो सबसे पहले ये लगाता है एक्सरसाइज का ना। अब तो बड़ा आसान हो गया कि उस जी बहुत आसान हो गया। अब आप टीवी चलाएं, जिस तरह वो एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज करते रहें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जिसके घर छोटे हैं वो घर के किसी लॉन में वॉक शाक कर लें। ये जिसके बड़े घर हैं अक्सर अब तो लॉन बना रहे हैं घरों के अंदर, तो उसी हिसाब से घर में वॉक शाक कर लें। अब तो बड़ा आसान तरीका, क्योंकि आजकल शुगर जो बहुत आम चल गई है, मैं तो ये कहूँगा बल्कि जो अमीर लोग हैं उनको शुगर ही अक्सर, तो उनके लिए यही है कि आप वॉक घर में करें, कहीं भी करें, वॉक जरूरी है उनके लिए, शुगर वाले के लिए। डॉक्टर साहब बैठे हुए ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो हमारा तो यही होगा कि अभी हमने पिछले दिनों में एक अपने क्या नाम है आमिर साहब ने, मैंने उसका इफ्तिताह किया, वो अपने वो जो उसका योगा का भी इफ्तिताह किया मलक सला डोगर पार्क में। और आजकल लोग सुबह उन्होंने टाइम रखा 7 बजे लेके 8 बजे तक का, तो बड़े लोग वहाँ पे, मैं इफ्तिताह में मैं भी था, आमिर डोगर साहब भी थे, हमने इफ्तिताह। अब मैंने 2-3 दिन पहले जाकर देखा तो इस तरह लोग, मेरे ख्याल पार्क भरा हुआ था, 1.5 चौक पे पार्क बना हुआ। तो उधर वो लोग, क्योंकि उन्होंने आमिर डोगर साहब ने उनको परमिशन दिलवाई हुई है योगा की, अपने काफ़ी फासले में बैठते हैं वो। तो जो लेडीज़ है अपने घर पे करें वॉक, क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है। जिम एक्सरसाइज करें, बड़ी मतलब एक्सरसाइज चल गई आजकल तो, मशीनें बड़ी सस्ती 5-6 हज़ार में मशीन मिल जाती है। घर बैठ के नीचे मशीन रखें, उसको निकालें, उसको जिम करें, उसको जिम बन गया वो। अच्छा है डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले मैंने बात की कि दिल के मामलात हैं, फिर शुगर है, आजकल ब्लड प्रेशर भी जो है वो ख़ासा बड़ा एक मसला बना हुआ है लोगों के लिए। तो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को इस सिलसिले में आगाह कीजिएगा कि भाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए, और रमज़ान मुबारक के मामूलात ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके क्या होने चाहिए। देखिए कौशल साहब, गुजारिश ये है कि काफ़ी जो अहबाब हैं आजकल, जैसे अभी हमारे भाई मेरे जवेद कोशी साहब भी फरमा रहे थे कि जो एक्सरसाइज का ना होना, उसकी कमी जो है वो बड़े मसाइल पैदा कर रही है। अक्सर केसेस में मैंने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर या शुगर उन अहबाब में है जिनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल गैर सेहतमंदाना है। अगर वो अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लें तो उनकी जो मामूली सी तकलीफ़ है ब्लड प्रेशर की या शुगर की या इवन दिल की भी, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। एक क्वेश्चन फरमाया कि अगर आप इतने मसरूफ़ हैं कि घर से बाहर किसी ग्राउंड में नहीं जा सकते, तो आजकल घरों में एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज करना बड़ा आसान हो गया।
اب یہ رمضان شریف کا جو مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ایسے احباب جن کا وزن بڑا ہوا ہے، یا جو تھوڑی بہت ہی ایک ہم سٹیج کہتے ہیں پری ڈائبٹک سٹیج، یعنی کہ ایک شوگر نہیں ہوتی لیکن شوگر سے پہلے ایک وارننگ سائنز ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈیاگنوز کرتے ہیں، وہ علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن ایسے لوگ جن کو کوئی ایسے شک ہے کہ ان کا کبھی کبھی گلوکوز بڑھ جاتا ہے یا کبھی کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت موقع دیا ہے کہ رمضان شریف میں اس کو صحیح کر لیں. تو رمضان شریف میں وہ روزے رکھیں، عبادات کریں، کم کھائیں، سادہ خوراک کھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب ایک سب سے اہم موضوع پاکستان میں کہ پھل، سبزیاں، سپرے، گندا پانی، اچھا دالیں، دیگر اشیاء ضرورت، ملاوٹ، دودھ لے لیں، یعنی کوئی بھی چیز جس چیز کو بھی آپ لیں گے اس میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. حالانکہ محکمے بنے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اور یہی چیزیں عوام الناس کھا رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں. تو آپ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ذرا فرمائیے. یہ تو آپ نے ہمارے اس معاشرے کی سلوک نفس پر ہاتھ رکھا ہے. یہ میں الحمدللہ رب العالمین، میں دنیا کے مختلف کونوں میں مجھے جانے کے مواقع ملتے ہیں، مختلف حکومتوں کے نظام ہیں، مختلف معاشرے ہیں، لیکن سیدھی صاحب میں نے جو ہے ان ملکوں میں دو چیزیں نہیں دیکھی. ایک نہ خالص غذا نہیں ہوگی، ایک نہ خالص ادویات نہیں ہوگی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں اچھے پیسے خرچ کر کے بھی آپ اچھے سے ہوٹلوں میں یا اچھے سٹور سے بھی خرید کر آپ نہ خالص غذائیں خریدتے ہیں، آپ نہ خالص ادویات خریدتے ہیں. اور یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں، کہ جب تک ہم اس مسئلے پر قابو نہیں پائیں گے ہم ایک صحت مند معاشرے کا خواب کبھی تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. آپ نے بالکل نشاندہی اچھی کی ہے کہ ہماری جو ادویات ہیں وہ ناخالص ہیں. جو میڈیکل سٹور والے احباب بیٹھے ہیں وہ کمیشن کے لالچ میں نمبر 2 دوائیں بیچتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوائیوں کی سمجھ نہیں ہے یا وہ اچھے سٹور نہیں ہیں ان کو وہ آگے دے دیتے ہیں. اس طرح ناخالص غذائیں ہیں جس میں یہ ہے کہ ان کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں غذا کے وہ بالکل ناخالص ہوتے ہیں، اور وہ انسان جب کھائے گا، بچے جب کھائیں گے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کی شکایت کہ جیلی دودھ بن رہا ہے، جیلی مسالے بن رہے ہیں، دوسری چیزیں بن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق اتنے سخت قوانین بنائے جائے کہ یہ انسانی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے مجھے بلایا تھا، وہاں بڑے قانون دان تھے، تمام موجود تھے اور بڑے سینئر لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ خدا را دوسری باتوں کو چھوڑیں، اپنے معاشرے کا جس کا ہم تمام شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ بلا تمیز ہم تمام شکار ہو رہے ہیں، تو اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس مسئلے کے لیے سخت سے سخت قانون سازی کی جائے. ڈاکٹر صاحب لگتا ایسا ہے کہ ہم مسائل اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے خود پیدا کردہ ہیں اور کچھ اجتماعی طور پر پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ جو مادیت پرست لوگ ہیں انہوں نے تو حد سے گزرنے والی بات کر دی ہے. اچھا اب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی فیس ہے وہ تو ادا کرنی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا فلاں لیب سے کرا لائیں. اچھا اگر خدا نخواستہ اس لیب سے نہ کرائے جائیں تو وہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی کمیشن کا ایک ذریعہ ہے. اچھا ٹیسٹ آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ملتے، کہیں اور سے کرا لیں، وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا رزلٹ کچھ ہے، اس کا رزلٹ کچھ ہے. اچھا باہر آپ نے جانا ہے، وہ کہتے ہیں جناب فلاں لیب سے جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ کرا کے لائیں. تو یہ جو لیبارٹریز ہیں ہمارے یہاں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، آخر اس سلسلے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اس بات پر بات ہونی چاہیے تفصیلاً کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیکل ایجوکیشن ہماری ہے وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. میڈیکل ایجوکیشن کا کنسیپٹ جو ہے پوری دنیا میں چینج ہو گیا ہے. تو لہٰذا جب میڈیکل ایجوکیشن کا ہماری جو میڈیسن ہے اس کا کنسیپٹ چینج ہوا ہے تو اس سے جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں، میڈیسن ہے، اس کے بعد لیبارٹریز ہیں، ان کا کنسیپٹ بھی چینج ہوا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے، 15 سال پہلے جو لیبارٹریز تھیں وہ مینول کام کرتی تھی.
ٹھیک ہے. اب وہ جو کنسیپٹ ہے وہ اسٹپس کے ذریعے آ گیا ہے. اب وہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز کنسیپٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو ہے جو مین پاور چاہیے وہ ٹرینڈ مین پاور چاہیے. اب جب ٹرینڈ مین پاور وہ ایسے بچے جو کہ لیبارٹری کی جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے, جو کہ انسٹیٹیوشن سے کیا ہوا ہے, لازم بات ہے وہ 2-4 ہزار پر تو نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ کو اچھی تنخواہ دینی پڑے گی, ان کو مراعات دینی پڑے گی, تب وہ آپ کے لیے کام کریں گے. اور پھر بڑی بلڈنگ بنانی پڑے گی جناب, اکوپمنٹس لانے پڑیں گے. جی لازمی بات ہے. تو پھر آپ جیسے کہ اچھی اچھی لیبارٹریاں ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں جنہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس کچھ عرصہ کام کیا ہے یا کسی لیبارٹری میں کچھ عرصہ کام کیا ہے اور وہ بھی مڈل پاس ہے, میٹرک پاس ہے, وہ بیٹھ کے اپنی لیبارٹری کھول دے. یہ اہم بات کی آپ نے. اب وہ کیا کرے گا کہ اگر ایک مثال ایک اچھی لیبارٹری والے ایک ٹیسٹ کے 10,000 روپے لے رہے ہیں تو وہ مریض کو کہے گا جی میں آپ کو 200 روپے میں کر دیتا ہوں, 300 میں کر دیتا ہوں, یا 1,000 میں کر دیتا ہوں, یا جتنے بھی ہوگا, جتنا اس کا لگ گیا داؤ لگ گیا. اب اس کو آتا تو نہیں ہے. میں نے خود انٹرویو کیے ہیں, میں آپ کو یہ تلخ حقیقت سے آشکار کر رہا ہوں. مجھے خود لڑکوں نے بتایا کہ سر ہم تو, میں نے کہا تم نے کیا پتہ کس طرح کیا تم نے ٹیسٹ؟ کہا سر ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, ہم تو بس وہ جو سیمپل ہیں وہ پھینک دیتے ہیں اور جعلی رزلٹ لکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہوا ہے, ہاں جی, ہماری اس پر بڑی اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے, ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کا کوئی بھی روک ٹام نہیں. اب جو ڈاکٹر ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس نے جو لیب ریزلٹ ہیں اس پر اس نے تشخیص کرنی ہے, اس پر اس نے دوائی دینی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی سیٹنگ میں آپ نے تو سلوکتے مسائل کو لیا ہے جن کے لیے علیحدہ علیحدہ سیٹنگ چاہیے. تو اس کے لیے قریشی صاحب جو ہیں ہمارے سیاسی کارکن بھی ہیں, اس علاقے کے سماجی کارکن بھی ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں وہ آگے بڑھیں اور میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. میاں صاحب آپ بڑی ہمہ جہیز شخصیت کے مالک ہیں, ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن کی صدارت اپنی جگہ, لیکن آپ ایک تاجر رہنما بھی ہیں, سیاسی اور سماجی طور پر بھی ماشاءاللہ ایک عالم میں آپ کو جانا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جو کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, تجارت کر رہے ہیں, اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہ سیام میں جو اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں انہیں سمیٹا جائے, نہ کہ مال و دولت کو سمیٹا جائے, چیزیں مہنگی کر دی جائیں, اور اشیاء خرد و نوش جو ہیں اس حوالے سے جو شکایت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی سماجی اور سیاسی طور پر اس کے لیے آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ بھی وہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں, تو تاجر بھائی ہیں, وہ کم منافع پر چلو سارے سلسلوں کو آگے چلائیں اور ملاوٹ نہ کریں؟ تو کیا خیال ہے کہ ایسا کام کوئی ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں یہ کہ صرف مسلمان پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور ممالک کیونکہ ان کا تمہار آتا ہے تو وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. واحد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس میں جس طرح آتے ہیں نا اس سے 3 دن پہلے مہنگی چیزیں کر دیتے ہیں. آپ جو مرضی چیز اٹھا لیں, فروٹ اٹھا لیں, سبزی اٹھا لیں, جو مرضی لے لیں, تو کپڑا لے لیں, آپ کپڑے والے بھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہ ایک تحریک چلائیں, دیکھیں میں بھی تاجر ہوں, میرا بھی کپڑے کا کاروبار ہے, تو میں تو خیر خود ہی تحریک چلا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جگات کپڑے والے نکالتے ہیں. ہماری کپڑا مارکیٹ ہندوکی میں تقریباً 5-6 ہزار دکان ہے, سب سے زیادہ جگات وہ لوگ نکالتے ہیں اور بھرپور پورے طریقے سے نکالتے ہیں کپڑے والے. میں اپنے کپڑے والوں کو مثال دوں گا آپ کو, بھرپور طریقے سے نکالتے ہیں. میرے خیال جس طرح مطلب کہ یہ اب 16-17 روزے گزر جائیں گے, اس ٹائم ہماری مارکیٹ میں میرے خیال پورے پنجاب سے نا فقیر آ جاتے ہیں. ان کو دیتے پھر جو جن کے ہر سال بندھے ہوئے ہمارے جو مطلب کچھ شادیاں کرتے ہیں, کچھ مطلب یہ زیادہ تر ہمارا کپڑا تاجر بھائی ہمارے زیادہ یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ, ہر چیز کو دیکھنے کے بعد یہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح مطلب کہ گورنمنٹ آرڈر تو کر دیتی ہے یہ چیز سستی کریں, مگر وہ گورنمنٹ کے آرڈر سے وہ اور بڑھا دیتے ہیں, اس کو کم کرنے کے بعد اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے ایک ایسی ٹیم بنائے اپنی جو مطلب گلیوں میں پھرے, محلوں میں پھرے, دیکھ کے بھی کس نے کیا چیز مہنگی کی ہے. 2-4-10-20 بندوں کو ملتان میں خاص طور پہ 10-20 بندوں کو سزائیں کو دیں اور سرعام سزائیں دیں, تاکہ دوسروں کو بھی پتہ لگے کہ ان کو نصیحت ہو, تاکہ یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. کیونکہ ہم اپنے تاجر بھائیوں کے خلاف چلیں گے تو وہ ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے کوئی ایک ٹیم بنائے, اپنی ینگ لڑکوں کی ٹیم بنائے, جس طرح بھی ایک ٹیم بنائے وہ گلیوں میں محلے پھرائے تاکہ وہ اس کی نشاندہی کریں. ڈاکٹر صاحب ماہ سیام یقیناً
بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں لے کر آتا ہے، ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، جو ہماری صحت ہے، عموماً لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بھی شاید روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، کیا یہ تصور درست ہے؟ نہیں، میں تو بڑی اپنی اچھی بات کی ہے، ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی، اور اس کے رزلٹ آئے ہیں کہ وہ لوگ جو کم کھاتے ہیں یا روک کے کھاتے ہیں ان کی صحت اور زندگی جو ہے ان لوگوں سے بہتر ہے جو ہر وقت بسیار خور ہوتے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاک تھا کہ آپ جمعرات کو اور سوموار کو روزہ پاک رکھتے تھے۔ تو اس طرح ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین، اگر ہم ان کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے صوفیہ کرام بھی ہے کہ وہ روزہ کشی زیادہ کرتے تھے۔ زیادہ بسیار خوری جو ہے وہ صحت کو خراب کرنے کی علامت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک وہ ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر 2 دن کھائے اور 1 دن نہ کھائے تو اس کی جو صحت ہے وہ اس یا زندگی میں جو اضافہ ہے وہ اس کی نسبت بہتر ہوگا جو ہر وقت کھاتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے، روزہ ایک قسم کی آپ کی باڈی کی ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کی زندگی میں اضافے کا اور صحت کا اضافے کا سبب بھی ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معدے کو تباہ کر رہی ہیں، ہماری جسمانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو ذرا ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں نصیحت کیجیے گا، ماہر طبیب ہیں، کہ بھئی یہ جو رمضان شریف میں یہ جو فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہیں؟ میں گزارش کروں گا کہ میرے جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں یا ٹاکس ہوتی ہیں پبلک یا دوسری، اس میں ہمیشہ میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو لائف سٹائل جو ویسٹرن ہوا ہے اس نے ہمیں بہت سے مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 1-2 دہائی قبل یعنی کہ بڑی مشکل سے ہمیں شوگر کے یا دل کے پیشنٹ یا ہاسپٹل نظر آتے تھے، لیکن آج اب اس بدقسمتی دیکھیں کہ آج ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہارٹ ہاسپٹل ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک شوگر یونٹ ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بلڈ پریشر کا اسپیسیفائی یونٹ ہے، آئی سی یوز ہیں، اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس پر جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے اس نے ہماری صحتوں کو تباہ کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یا یہ جو فاسٹ فوڈ ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایک بہت طویل بحث ہے، آئندہ کوئی آپ موضوع اختیار کریں گے تو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی صحت کس طرح بھی مضر اثرات ڈال رہی ہے۔ لیکن مختصر آج کی نشست میں یہ کہوں گا کہ خدا را ان چیزوں سے جتنا بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہماری روایتی غذائیں تھیں جو مطلب ہے کہ ہمارے معمولات میں شامل ہیں، بزرگ بھی کھاتے آئے، تو کیا رمضان شریف میں ان غذاؤں کے کھانے سے، یا جیسے ہم سردائی بنا لیتے ہیں، دودھ میں جناب ہم نے روح افزا ملا لیا، کوئی اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، تو کیا اس طرح کے معمول کو جاری رکھ کر ہم اپنی صحت کو ماہ سیام میں بہتر کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جی اگر آپ پیور فوڈ کھائیں گے، اکثر لیکچرز میں مجھ سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم دیسی گھی کھا سکتے ہیں یا انڈے کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بالکل کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے ہضم کر لیں تو، لیکن اگر آپ کھا کے اس کو بیڈ پر کھائیں گے اور وہیں سو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کھانے کی۔ تو جیسا کوثر سعید صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ دودھ پینا چاہتے ہیں یا اچھی غذا کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈائجسٹ کرنا، جسے ہضم کرنا کہتے ہیں، وہ کرنا سیکھیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو ایکٹیو کریں۔ میاں جاوید گوئی صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، تو ان آخری لمحات میں مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی مختصر اور جامع قسم کا ایک ایسا میسیج کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سب دوستوں کو چاہیے کہ فیملی والوں کو اپنی فیملی گراؤنڈ میں لے کر جائے، کیونکہ ہم نے پارکوں کو اور گراؤنڈوں کو آباد کرنا ہے تو ہاسپٹل کو ویران کرنا ہم نے، تو مین ہمارا یہ کہ ہم ان کو آباد کریں اور ہاسپٹل ویران کریں۔ سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ ان کو آباد کریں گے آپ، پارکوں کو، ہاسپٹلوں کو،
آٹومیٹک ویران ہو جائیں گے. بہت اچھا پیغام ہے. جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ میں مکس کے ناظرین کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی گفتگو میں کوثر سیدی صاحب نے جو سلگتے مسائل کو انڈیکیٹ کیا ہے، اور میں نے مختصراً جو ہے نا کوشش کی ہے کہ آپ کے گوش گزار کر سکوں. خدا را اس کو فالو کیجئے اور یہ جو نیک مہینہ آ رہا ہے اس کی تمام برکتوں میں اپنا حصہ ادا کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میاں جاوید کوئی صاحب، آپ کی محبت کہ آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، آپ نے ماہ سیام اور صحت عامہ کے حوالے سے دونوں حضرات کی گفتگو سنی. SOPs کا خیال کرتے ہوئے یہ سارے سلسلے کو جاری رکھیے. اللہ عز و جل ہمیں کرونا سے نجات عطا فرمائے. میزبان راجہ کوثر سیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.